السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ۔ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ وقال واذکر فی الکتاب مریم۔ وقال اللہ تعالی وذکرہم بایام اللہ، او کما قال واما بنعمت ربک فحدث۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صدر اجلاس شہر راجستھان، علم و فن کی آبرو، حضرت علامہ الحاج برادر گرامی وقار مولانا شیر محمد خان صاحب مدد اللہ العالی، عالم بعمل حضرت مولانا مفتی محمد ایوب صاحب مصباحی، خالد ایوب صاحب، میزبان اجلاس حضرت مولانا غلام علی صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جملہ علماء ملت اسلامیہ، شہر جالور میں رہنے والے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں، ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و احترام کے ساتھ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں۔ بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، سب سے پہلے حمد باری تعالی الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس خدائے رحمان و رحیم کی جس نے کونین کی سب سے بڑی نعمت ہمیں مصطفیٰ دیا، اور کائنات کے ذرے ذرے کا درود و سلام ان مقدس مصطفیٰ و مجتبی علیہ تحیت و ثنا پر جنہوں نے ہمیں ایک خدا کا پتہ دیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ حضرات گرامی،
بہت ہی لاجواب منفرد خطاب حضرت مولانا مفتی محمد خالد ایوب صاحب سے آپ نے سماعت فرمایا، اور اس کے بعد ایک شعر کی دہاڑ تھی جو اکناف عالم میں گونجتی ہے، اور راجستھان کا ذرہ ذرہ ان کی بارگاہ خطابت کو سلام کرتا ہے۔ شیر راجستھان کی یہ دہاڑ سورج سے کہتی ہے، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، یہ مہر تاباں سے کوئی کہہ دے وہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ انہوں نے واقعی راجستھان کے جنگل اور صحرا سے بھی بات کی ہے، انسانوں کے ساتھ ساتھ جنگلوں نے بھی سر تسلیم خم کیا ہے اور صحراؤں نے بھی انہیں سلام کیا ہے۔ میں مبالغے کا قائل نہیں۔ مولانا مفتی شیر محمد خان صاحب جد و جہد کی وہ اعلیٰ ترین مثال ہیں، جو ہر طرح کے تکلف سے پاک، شان بے نیازی کی زندہ مثال، اور حق گوئی و بے باکی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی۔ اتنی زبردست تقریر نہیں تھی، وہ تحریک تھی، اور جب تقریر تحریک میں بدل جائے، جب تقریر اپنے نسب العین کے ساتھ چلتی ہو، لفاظی نہیں ہو، اس کے پیچھے تحریک کا جذبہ ہو، تو تقریر نہیں رہ جاتی، تحریک بن جاتی، مومنٹ بن جاتی۔ ہم تو بس اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں گے کہ پروردگار اس شخصیت کو سلامت رکھنا، مفتی اعظم راجستھان کی جیتی جاگتی تصویر اور ان کی نیابت کے شاندار شاہکار کا نام شیر راجستھان ہے۔ ان چند تمہیدی جملوں کے بعد آج کی مجلس کی مناسبت سے ہم تھوڑی دیر تک صالحین کا ذکر کریں گے، جو قطعی طور پر ہماری سیاسی روایات سے گفتگو کا مزاج الگ ہے۔ میں نے مکہ مکرمہ میں عزیز محترم مولانا غلام علی صاحب سے آپ تک پہنچنے کا وعدہ کیا تھا، اور آج رب العالمین نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا۔ جن لوگوں کی حکومت ہے بنام سعودی عرب، فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہ رکھنے والے، اپنے کو خادم الحرمین کہنے والے ظالم الحرمین ثابت ہو چکے ہیں۔ مگر اسی سرزمین پر آپ کے حجاج کو لے جانے والا ایک خادم الحجاج بھی ہے جو آپ کی زمین سے ابھرا ہے،
جس کو مولانا غلام علی کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ مدرسہ غوثیہ اشرفیہ کا قیام اس عظیم ذات سے منسوب ہے جسے ہم عقیدت ہی کی زبان میں نہیں بلکہ حقیقت کی زبان میں عارف ربانی کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، غوث سمدانی کہتے ہیں، شہباز آسمانی کہتے ہیں، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ آج انہی کے مبارک نام سے اس مجلس میں آپ کو دعوت خیر دی گئی ہے۔ میں نے قرآن کریم سے الگ الگ 4 آیتوں کے ٹکڑوں کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ اور سورہ مریم ہی میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروردگار فرماتا ہے، میرے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، آپ میری کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجیے علیہ السلام، جو بہت ہی مخلص تھے اور نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ پروردگار نے یہ ذہن دیا کہ ذکر صالحین ہمیشہ ہوتا رہنا چاہیے، اور صالحین کے سرخیل کی بات کی، امام المجاہدین کی بات کی، غیر المنافقین کی بات کی، اس شہ سوار نبوت و رسالت کی بات کی جو اپنے جلال کے ذریعے متعارف ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی، میری کتاب میں میرے موسیٰ کا ذکر کیجیے، اور میرا موسیٰ کون تھا اپنی امت کو بتلائیے کہ وہ میرا مخلص تھا، میرا پیارا نبی تھا، میرا پیارا رسول تھا۔ قرآن نے مخلص کا لفظ استعمال کیا ہے، مخلص۔ ہم آپ کسی بھی اچھے دیانتدار آدمی کے بارے میں ایک لفظ بولتے ہیں مخلص۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے مخلص نہیں کہا، مخلص کہا ہے۔ علماء ہیں اسٹیج پر، ان کے توسط سے میں آپ کے لیے وضاحت کروں۔ ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہوتا ہے مخلص۔ مخلص کسے کہتے ہیں؟ جو نفس کی شرارتوں کے خلاف، ناجائز خواہشوں کے خلاف مسلسل جد و جہد کرے، ہر برائی سے لڑے، ہر بے حیائی سے لڑے، کسی گناہ کو اپنے قریب نہ آنے دے، اللہ کے بندوں سے محبت سے ملے، نفرت کسی سے نہ کرے، محبت کو عام کر دے، لوگوں کا حق دینے میں ایمانداری کی راہ پہ دوڑتا ہوا نظر آئے،
اور نفس کی ہر شرارت سے لڑتا ہوا نظر آئے، دین کی راہ میں خلوص کے ساتھ چلتا ہوا نظر آئے، اسے اصطلاح اسلام میں مخلص کہتے ہیں۔ اور مخلص اسے کہتے ہیں جو ان تمام تر منزلوں سے گزر کر کمال معراج تک پہنچ جائے اور رب کے دامن رحمت میں اسے خصوصی جگہ مل جائے، اسے مخلص کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیجیے تو رب فرماتا ہے میرے پیارے نبی، آپ اپنے ہی برادر نبوت جناب موسیٰ علیہ السلام کا میری کتاب میں تذکرہ کیجیے، ذکر کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی۔ میں آپ کی آسان زبان میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور اپنی زبان کو قطع نظر کر کے بات کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے میری باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتر جائیں، ورنہ تابش خنجر احساس کی آغوش میں اگر میری تمنائیں مجروح نظر آئیں اور ساز ہستی سے ہر اٹھتی ہی آواز نشاط بار ناکامی پہم سے دبتی چلی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ راجستھان کی سرزمین پر کم از کم آپ کے ہاں اس گفتگو کا کوئی مطلب نہیں ہو۔ اس لیے آپ کے مزاج کے مطابق میں آسمان خطابت سے بہت نیچے اتر کر آپ سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں ایک ایک لفظ آ جائے۔ فرمایا میرے موسیٰ کا ذکر کرو جو بڑا مخلص تھا، میرا نبی بھی تھا، میرا رسول بھی۔ اور اسی سورہ مریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے رب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ساتھ ہی ساتھ میرے حبیب صرف نبی ہی کا ذکر نہیں، مجھے ولیوں کا ذکر بھی پسند ہے، تو میری کتاب میں مریم کا بھی ذکر کرو جس نے اپنی عفت و عصمت کی لاج رکھی اور جو اتنے بڑے چیلنج کو قبول کر گئی کہ دنیا میں اتنے بڑے چیلنج کو قبول کرنے والی کوئی دوسری عورت تاریخ انسانی میں نظر نہیں آتی۔ میرے لیے جس نے اتنے الزامات اپنے ذمے لے لیے اور اف نہ کیا اس نے، اور میری مرضی کے مطابق روح اللہ کو اپنے تن بدن میں جگہ دے کر دنیا کے سامنے لا دیا، میرے حبیب میری اس ولیہ کا بھی ذکر کرو۔ وہ نبی تو نہیں ہے، وہ رسول بھی نہیں ہے، مگر میری ایسی ولیہ ہے کہ اسی کی طرح 3 اور ہیں جنہیں میں جنت میں سب سے اونچا مقام دوں گا۔ ایک مریم، دوسری فرعون کی بیوی آسیہ، اور تیسری امت کی ماں خدیجۃ الکبریٰ، اور چوتھی خاتون جنت جگر گوش مصطفیٰ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ 4 عورتیں ایسی ہیں جنہیں کائنات عالم کی ساری عورتوں پہ فضیلت حاصل ہے رب کی طرف سے۔ تو اب قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، میرے حبیب مریم جیسی ولیہ کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد ایک آیت کا ٹکڑا میں نے اور پڑھ لیا ہے ذکرہم بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور میرے حبیب اللہ کے خاص دنوں کا بھی ذکر کرو۔ تو اللہ کے تو سارے دن ہیں، ہر وقت اللہ کا، ہر چیز اللہ کی، یہ دن بھی مخلوق ہے۔ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی اللہ تھا،
جب یہ ختم ہو جائیں گے تب بھی اللہ رہے گا. تو پھر اللہ کے دن کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ نے کن دنوں کو اپنا دن کہا. ہر دن اللہ کا ہے، مگر خاص طور پہ پروردگار عالم نے کچھ دنوں کو اپنا دن کہا اور فرمایا فذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دنوں کا تذکرہ کرو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی دنوں میں کچھ دن ایسے ہوئے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن گئے، جو انسانوں کے لیے تاریخ نعمت بھی بن گئے ہیں اور تاریخ عذاب بھی بن گئے ہیں. وہ دن جو خاص ہیں عذاب کے لیے، ان کا تذکرہ کرو تاکہ قوم عذاب سے بچ جائے، اور وہ ایام جو خاص ہیں نعمت کے لیے، ان کا تذکرہ کرو تاکہ نعمتوں سے دنیا فیضیاب ہو سکے. اب ایک جگہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کیجیے. تو اب نعمتوں میں کیا نہیں ہے بھائی؟ یہ آنکھ کی روشنی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ زبان نعمت ہے کہ نہیں؟ لسانوں و شفتین، آنکھ دیا، کان دیا، ہاتھ دیا، پیر دیا، یہ سب نعمت ہے نا اللہ کی. یہ چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، ذروں کی تابندگی، ستاروں کی درخشندگی، دریا کی روانی، ندی کا جوبن، سمندر کی طغیانی، زمین کا بچھونا، آسمان کا لاجوردی شامیانہ، بلبل کی چہک، کلیوں کی چمک مٹک، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں سب اللہ کی نعمت ہیں. اور انہی کے ساتھ ساتھ یہ نعمتیں جسم و جان کو فائدہ پہنچاتی ہیں، مگر کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو دین و ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہیں. انسان صرف جسم و جان کے لیے نہیں، روح ایمان کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ان نعمتوں کا جو میں نے تذکرہ کیا یہ جسم و جان کے فائدے کی ہیں، مگر غوث الاعظم ایمان کے فائدے کی نعمت ہیں، صالحین ایمان کے فائدے کی نعمت ہیں، اولیاء مقربین ایمان کے فائدے کی نعمت ہیں. یہ سب نعمتیں ہیں. انبیاء سابقین نعمت ہیں، رسول محترم نعمت ہیں، اللہ کے صالحین، اللہ کے صالح بندے، یہ سب نعمت ہیں نا. تو اللہ کہتا ہے ان سب کا تذکرہ کرو. اور پھر کچھ نشانات ہیں، فرماتا ہے یہ ہماری نشانیاں ہیں. تو یہ ذکر کرنے کا جو حکم ہوا ہے کہ تم ذاکرین کی صف میں شامل ہو جاؤ، تو ذکر کرنے کے لیے جب ذکر کیا جائے گا تو کہاں کیا جائے گا؟ پھر ذکر کی ایک مجلس بلائی جائے گی جہاں لوگ اکٹھا ہوں گے، ان کے بیچ نہ ذکر کیا جائے گا. ذکر کس سے کیا جائے گا؟ فرشتوں سے، جناتوں سے، ہواؤں سے، انسانوں سے. تو ذکر کے کچھ خاص ایام، جس دن مصطفیٰ پیدا ہوئے وہ نعمت کا دن ہے کہ نہیں؟ تو جب میلاد النبی آئے گا تو ذکر کی مجلس ہوگی یا نہیں؟ غوث الاعظم کی 11ویں، یہ سب اللہ کے دن ہیں. تو جب یہ دن آئیں گے تو اس میں مجلسیں ہوں گی کہ نہیں؟ تو یہ جو آپ نے آج مجلس کی ہے یہ ذکر اللہ کے لیے، ذکر رسول کے لیے، ذکر انبیاء کے لیے، ذکر صلحاء و شہداء کے لیے آپ کی یہ مجلس اس لیے ہوئی ہے کہ آپ ان کا ذکر کیجیے. اب ذکر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ ذکر آپ کر تو رہے ہیں، مگر کیا اس ذکر کے بعد جو اس مجلس میں اس وقت ہو رہا ہے اور آپ نہایت ہی دل جمعی سے اسے سن رہے ہیں، کیا ہم امید رکھیں کہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بھی آپ اس ذکر کو زندہ رکھیں گے؟ کیا ہم اس بات کی آپ سے امید رکھیں کہ اپنی دکان پہ بھی اس ذکر کو تجارت میں بھی زندہ رکھیں گے؟ اس لیے کہ انبیاء کرام نے تجارت بھی کی ہے،
صلحاء و صالحین نے عبادت بھی کی ہے اور ان کا ذکر عبادت سے عبارت ہے نا، تو ان کا ذکر جو آپ یہاں سن رہے ہیں، کیا اس ذکر کو سننے کے بعد کل آپ کی زندگی پر اس ذکر کا کوئی اثر مرتب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سوال اس بات کا ہے۔ دیکھو، میں ایسی تقریر کر سکتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر کے، یہ جو آج کل کرکٹ چل رہا ہے نا اور تالیاں بجا رہے ہو، میرے پاس ہیں ایسے الفاظ کہ اگر میں بولوں تو تالی تو نہیں بجاؤ گے مگر اپنی زمین سے 1-1 فٹ اچھلو گے ضرور۔ میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ آج جس راستے کو میں نے منتخب کیا ہے اس کو غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اب ہماری مجلسیں حقیقی مجلسیں نہیں رہی، اب ہماری مجلسیں نام و نمود والی مجلس ہو گئی، اب ہماری مجلسیں روحانی مجلس نہیں رہ گئی، رسمی اور اسمی مجلسیں رہ گئی۔ مفتی صاحب نے فرمایا تھا نا کہ آج مسلمان کہتا ہے کہ امام صاحب کو نکالو مسجد سے، پوچھا قصور کیا ہے تو کہا امام صاحب سلام نہیں کرتے، تو مفتی صاحب نے کہا پہلے تم مسلمان ہو جاؤ، ساری دنیا تمہیں سلام کرے گی۔ سن لیا نا آپ نے؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر ان مجلسوں کو صرف رسمی اور اسمی بنا لیا، غوث پاک کے نام کا نیاز اور فاتحہ صرف رسمی اور اسمی طور پہ کیا، مسلمان بھی کیا ہے؟ رسمی مسلمان ہے، اسمی مسلمان ہے۔ حقیقی مسلمان آپ کو کہاں نظر آتا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اور آج کا مسلمان وہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان کو 6 انچ کم نہ کر دے تب تک اس کا اسلام ہی ثابت نہیں ہوتا۔ ہم نے کو بد حضور کو سمجھائے جائیں گے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار۔ تو غور سے سنیے اس بات کو، مذہبی تو ہیں ہم، مگر مذہبیت کی جو روح ہے وہ ہمارے اندر سے نکل گئی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تقریریں سننے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، علماء کی آمد کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، دعوتی تحریکیں کتنی زیادہ چل رہی ہیں مگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میرے بھائی، انقلاب نام ہے تبدیلی کا۔ انقلاب کب آئے گا زندگی میں؟ جب آپ اپنے آپ کو تبدیل کرو گے۔ آپ کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، چغلی مسلمانوں کے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ حسد مسلمانوں کے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ برائی اور بے حیائی مسلمانوں کے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ سود خواری اور نمک حرامی مسلمانوں کے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ شراب نوشی اور زناکاری مسلمانوں کے معاشرے میں ہے کہ نہیں؟ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہیں تب تو واقعی مسلمان معاشرہ ہے، اور اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ میرے آقا نے اس لیے تو مصیبتیں نہیں اٹھائی تھی کہ آپ یہ گورکھ دھندا کریں، رسول اللہ نے طائف میں پتھر اس لیے تو نہیں کھائے تھے کہ آپ یہ کاروبار کریں، میرے حبیب میدان بدر میں اس لیے تو نہیں اترے تھے کہ یہ امت اس طرح سے بدعمل ہو جائے۔ ارے میں آخری بات آپ سے کہہ دوں، نبی پاک نے کہاں ہمارے وجود کو ٹھنڈک نہیں پہنچایا میرے بھائی؟ ہماری کروٹ کروٹ پہ رسول اللہ کا احسان ہے، ہمارے وجود پر رسول اللہ کا احسان ہے، ہماری زندگی اور بندگی پر ہمارے آقا کا احسان ہے۔ کہاں کہاں نعمتیں میرے آقا نے ہم کو نہیں عطا فرمائی ہیں۔ قبر سے باہر تھے تو بھی اللہم یا رب حبلی امتی، پیدا ہوئے تو بھی اللہم یا رب حبلی امتی، میدان احد میں آئے تو بھی اللہم یا رب حبلی امتی، غزوہ خیبر میں 3 پتھر سینے پہ آئے تو بھی اللہم یا رب حبلی امتی۔ ارے حد تو یہ ہے کہ آج قبر انور میں جب ہماری بدعمالیاں پیش کی جاتی ہیں تو میرے مصطفیٰ آج بھی رو رو کے کہتے ہیں اللہم یا رب حبلی امتی، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے درجہ بہا دیا۔ مسلمانوں، سوچنے کی بات، کیا تقریر کریں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ سے کہ آپ مسلمان بن جاؤ، کوئی آپ کو تباہ نہیں کرے گا۔ جب آپ سچے مسلمان تھے تو ہر غیر مسلم آپ سے پیار کرتا تھا۔ سامنے دیکھ لو، خواجہ صاحب کی بات کرتے ہوئے تمہارے لب رکتے نہیں ہیں، اللہ کرے ہمیشہ خواجہ کی بات کرو، مگر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ صاحب کے مزار پر ہمارا ہندو بھائی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے؟
ارے وہاں کے سندھیوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ مندروں میں نہیں جاتے، بلکہ دکان جب کھولنا ہوتا ہے تو خواجہ کی چوکھٹ پر اپنی چابیاں دکانوں کی رکھ دیتے ہیں اور سلام کر کے آ کے دکان کھول دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کو شکوہ ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے، حکومت ناانصافی کر رہی ہے، مودی جیسا موزی سر پہ سوار ہے، یوگی جیسا ڈھونکی سر پہ سوار ہے، دنیا جہان کا آپ کا شکوہ ہے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اور ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو آپ کو مار رہے ہیں، جو آپ کا حق چھین رہے ہیں، کہ بھائی اپنوں کو پہچانو، یہ تو تمہارے لوگ ہیں، ان کو کیوں مار رہے ہو؟ یہ محمد مصطفیٰ کے لوگ نہیں ہیں، یہ خواجہ صاحب کے لوگ نہیں ہیں، وہ خواجہ صاحب کا نہیں ہے جو سودی کاروبار کرے اور پھر کہے نہیں چھوڑیں گے خواجہ کا دامن، وہ غوث پاک کا نہیں ہے جو حرام خوری کرے اور کہے نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن۔ ارے اس نے غوث و خواجہ کا دامن تو پکڑا ہی نہیں ہے، چھوڑنے کا کیا سوال ہے؟ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان مسلمانوں پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ مگر مسلمانوں تمہیں بھی سوچنا ہوگا کہ تمہارا گھر جلایا جا رہا ہے، کس بنیاد پہ؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، اور کوئی دوسرا جرم لوگوں کی نگاہ میں نہیں ہے۔ مگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح اسلام کو تم اپنے بدعملی سے رسوا کر رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین پہ تو اس جرم میں مار کھا رہے ہو کہ تم مسلمان ہو، اور قبر میں کہیں اس جرم پہ نہ مار کھاؤ کہ زمین پہ تم مسلمان تھے کب۔ اس لیے غور کرنے کی بات ہے میرے بھائی۔ میں کیا کروں؟ خطابت کروں؟ میں قمری اور بلبل کی بات کروں؟ میں زمین و آسمان کے خلابے ملاؤں؟ میری تو ذمہ داری یہ ہے کہ میں اپنا درد دل تمہیں دکھاؤں، آہ سوزا تمہیں دکھاؤں، جو دل میں تڑپ ہے وہ تمہارے سامنے رکھوں، تمہارے وجود کو مصطفیٰ کی ذات سے جوڑوں، تمہارے وجود کو غوث الورا کی ذات سے جوڑوں، تمہارے وجود کو خواجہ پیا کے ذات سے جوڑوں۔ تم اپنے آپ کو جوڑو۔ قرآن میں تو تم سے بہت پہلے کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا اور سچوں کے ساتھ ہو جانا۔ سچوں کے ساتھ ہم کب ہوئے آپ بتائیے؟ جب ہم سچائی کی راہ پہ چل ہی نہیں رہے ہیں تو ہم سچوں کا نام لینے کے لائق بھی تو نہیں ہیں میرے بھائی۔ آج یہ مجلس جو غوث الورا کے نام سے ہوئی ہے، میں یہ ساری باتیں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ستائے جا رہے ہو اور آپ کا شکوہ ہے، تو آپ نے کتنا اسلام پھیلایا؟ آپ تو صرف رسمی اور اسمی مسلمان ہو تو زمانہ آپ کو مار رہا ہے، مگر جس نے کفر کو مارا تھا اس کا نام ہے خواجہ، جس نے شرک کی کھٹیا کھڑی کی تھی اس کا نام ہے غوث الورا، جس نے بدعتوں کو دفن کر کے سنتوں کے چراغ جلائے تھے اس کا نام ہے غوث الاعظم۔ تو خواجہ صاحب نے تو کفر کو ختم کیا تھا، شرک کو ختم کیا تھا، برائی اور بے حیائی کو ختم کیا تھا۔ ارے جن کے عقیدہ باطل کو خواجہ نے ختم کیا تھا وہی جا کے چادر چڑھا رہے ہیں، وہی جا کے سلوٹ اور سلامی دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سچا مسلمان اگر ہوگا تو کافر بھی جا کے سلام کرے گا، اور اسلام میں خلط ملط کرنے والا مسلمان ہوگا تو عذاب الہی کا شکار بھی ہو جائے گا۔ میرے بھائی یہ چند تمہیدی باتیں تھیں جو مجھے کرنی تھیں آپ سے، اور یہ باتیں میں ہر جگہ کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو سدھارو۔ دیکھو زمانہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے، نہ علم ہمارے پاس، نہ عمل ہمارے پاس، نہ فکر ہمارے پاس، نہ دولت ہمارے پاس، نہ حرام و حلال کی تمیز ہمارے پاس۔ ہم غوث پاک کی مجلس کر رہے ہیں۔ کون تھے غوث پاک میرے بھائی؟ یہ مجلسیں ہماری کیوں بے اثر ہو گئی؟ اس لیے کہ ہم یہاں سنتے سب ہیں مگر عمل کسی پہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تھوڑی سی تو تبدیلی اپنے اندر پیدا کر دو، ایک ہی بات طے کر لو۔ صوفیہ کے لیے حضور غوث الورا فرماتے ہیں کہ سچا صوفی وہ ہے جس کی زندگی میں جھوٹ داخل نہ ہونے پائے۔ اب آج لوگ صوفی بنے پھر رہے ہیں اور دنیا بھر کے ڈرامے بھی کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، علماء بنے پھر رہے ہیں، دنیا بھر کے ڈرامے بھی کر رہے ہیں، اللہ ماشاء اللہ۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ قوم بھی ویسے ہی کاروبار کر رہی ہے جیسا لوگ کر رہے ہیں۔ یہ کپڑا پہننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ عبید اللہ اعظمی شیروانی پہن کے آ گئے تو عبید اللہ اعظمی کو بہت پارسا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو چہرے پہ چہرہ لگا ہوا ہے۔ عبید اللہ اعظمی نے یہ کیوں پہنا ہے شیروانی، اور اس شیروانی کے نیچے کرتا کیوں پہنا ہے، اور اس کے نیچے بنیان کیوں پہن رکھا ہے؟ آپ جانتے ہو یہ کس کام کے لیے ہوا ہے؟ یہ ہوا ہے جسم کو چھپانے کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک کپڑا وہ ہے جو جسم کے داغوں کو چھپاتا ہے۔ کپڑا اگر ہٹا دیا جائے تو جسم کیسا ہے وہ ننگا نظر آتا ہے،
تو جسم کو چھپانے کے لیے یہ کپڑا ہے، اور جسم اگر پاک صاف ہے تو اس جسم کی حفاظت کے لیے یہ کپڑا بھی ایسا ہے کہ یہ تو جسم کو چھپاتا ہے، مگر روح اگر ننگی ہو گئی تب کیا کرو گے؟ جسم کو تو اس کپڑے نے چھپا لیا ہے، روح اگر ننگی ہو گئی تو کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے وہ لباس التقوی خیر، اس روح کی حفاظت کے لیے تقوی کا لباس ہم تمہیں دیتے ہیں، پرہیزگاری کا لباس ہم تمہیں دیتے ہیں، غلامی مصطفیٰ کا لباس ہم تمہیں دیتے ہیں، تقلید خواجہ کا لباس ہم تمہیں دیتے ہیں، غلامی غوث الورا کا لباس ہم تم کو دیتے ہیں۔ ان کو تلاش کرو، ان کا ذکر کرو، ان کی مجلسیں ستاؤ، ان کی سیرتیں بیان کرو، ان کی صورتوں پہ گفتگو کرو، ان کا اخلاق دنیا کے سامنے رکھو، ان کے اعمال دنیا کے سامنے رکھو، ان کا علم دنیا کے سامنے رکھو، ان کا عمل دنیا کے سامنے رکھو، ان کا تقوی دنیا کے سامنے رکھو، ان کا فتویٰ دنیا کے سامنے رکھو۔ یہ ہیں وہ تمہاری نشانیاں۔ جس دن پیدا ہوئے وہ ایام اللہ ہے، جس دن دنیا سے گئے وہ ایام اللہ ہے، اور جس دن کوئی ایسا کام کر دیا انہوں نے کہ ملتوں کے نشان منزل کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا، وہ خدا کا دن ہے۔ تو یہ خدا کا دن آپ آج مجلس میں غوث الورا کی آئے ہیں، تو غوث پاک کی مجلس، غوث پاک سے سبق کیا لے کر کے ہم جائیں؟ آج صرف اسی شخصیت پہ دو باتیں میں کرنا چاہوں گا، ان سے ہم کیا سبق لے رہے ہیں۔ غوث الورا کے واقعات آپ نے بے شمار سنے ہیں علماء کرام سے، زبان زد ہیں وہ واقعات، آپ کو الحمدللہ رب العالمین کی طرح یاد ہیں وہ واقعات۔ غوث پاک چلے تھے علم حاصل کرنے، تو راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا، تو 40 اشرفیاں تھیں، یہ سب سن لیا ہے آپ نے۔ تو غوث الورا کی زندگی کے اسی واقعے کو اگر آپ اپنے سامنے رکھو جو سنا ہے، تو سنا ہے نا آپ نے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، سنا ہے آپ نے نا کہ غوث پاک نے کہا تھا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ایک ڈاکو تھا، اس نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں۔ پوچھا کدھر ہیں؟ کہا ادھر ہیں۔ جا کے اپنے سردار کو کہا اس نے کہ رے یہ ایک 18 سال کا خوبرو نوجوان ہے، یہ ہمارے ساتھ ایسے ماحول میں مذاق کر رہا ہے جہاں سر دھڑ کی بازیاں لگتی ہیں، جہاں انسان کے خون سے ہم ہولی کھیلتے ہیں، جہاں لوگوں کے وجود کو ہم برباد کرتے ہیں، یہ ایک لڑکا ایسا ملا ہے جو ہم سے سردار مذاق کر رہا ہے۔ سردار کا نام کیا تھا؟ احمد نام تھا، احمد ڈاکو تھا وہ سردار تھا۔ 60 ڈاکوؤں نے ایک ساتھ حملہ کیا تھا، سب کو بندی بنا لیا تھا، سب کو قیدی بنا لیا تھا۔ واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا۔ تو غوث الورا کے سامنے کو جب اس کے سامنے پیش کیا گیا، کہاں ہیں اشرفی؟ یہاں ہیں اشرفی۔ کیوں سچ بولے تم؟ واہ 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 واہ، ماں سے وعدہ کر کے چلا تھا، 2 ہی وعدہ تو لیا تھا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی روشنی میں میری ماں نے، بیٹا پڑھنے تو جا رہے ہو مگر تمہارے جد امجد نے جو کچھ فرمایا ہے اس کو ذہن میں رکھنا۔ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے خدا کے ارشاد کی روشنی میں، عقل حلال اور صدق مقال، ہمیشہ سچ بولنا اور ہمیشہ دیانتداری اور ایمانداری کی روزی کھانا، حرام کی روٹی گلے کے نیچے مت اتارنا۔ کیا یاد نہیں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کا لقمہ اگر گلے کے نیچے جاتا ہے تو 40 دن تک تو آپ کی عبادتیں لٹکی رہتی ہیں۔ آپ سے میں یہ عرض کرنا ہوں کہ آپ مسلمان ہو تو پورے مسلمان بنو، مسجد میں جا کے مسلمان بنے، مسجد کے باہر مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان بنے، دکان پہ مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان بنے، کاروبار میں مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان بنے، پڑوسی کو ستانے میں مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان بنے، جھوٹ بولنے میں مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان بنے، طوائفوں کے اڈے پہ جانے میں مسلمان نہیں۔ یہ ساری خرابیاں دیکھو، اسی طرح سے یاد رکھنا، میں اپنی قوم کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، یہ آپ کو تانا نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو ان برائیوں سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے 18 سال تک کنٹینیو پارلیمنٹ کی خدمت کی ہے، اور پارلیمنٹ میں رہ کر کے میں نے ہر طرح کے سیاق و سباق کو اس ہندوستان کے دیکھے آئے۔ میں نے پارلیمنٹ میں رہ کر کے سیاسی لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور آپ کے سماج سے وعدہ کرنے والوں کو بھی دیکھا ہے۔ آپ سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کوئی وعدہ کرے، ابھی الیکشن کا زمانہ آیا ہے، آپ اپنے ایم ایل اے کو تانا دو گے، ارے ہم سے وعدہ کیا تھا تم نے 5 سال پہلے، کیوں نہیں کیا؟ ہم ووٹ نہیں دیں گے، یعنی ووٹ نہ دینے کی بنیاد پہ اس کو سزا نہ دے رہے ہیں آپ،
किस बुनियाद पर सजा दे रहे हैं? तुमने हमसे वादा किया था कि तुम्हारी सड़क बनवाएंगे, मगर जब तुमने सड़क नहीं बनवाया है तो हम तुम्हें जयपुर की असेंबली में भी नहीं जाने देंगे। कहते हैं या नहीं कहते हैं यार? हमसे वादा किया था, वादा नहीं पूरा करोगे तुम्हें तुम्हारी मंजिल को नहीं जाने देंगे, तुम्हारे ऐशो तरफ के शामियाने में आग लगा देंगे। जब आप ये कहते हो तो मुझे एक बात ये बताओ, आपने भी तो कहीं वादा किया था, और वादा दुनिया में पैदा होने के बाद नहीं किया था। रोज़े अज़ल जब रब ने आपको इकट्ठा किया था, सबको इकट्ठा किया था, सारी अरवाह को, क़यामत तक की अरवाह को पैदा कर दिया था, सबको अल्लाह ने इकट्ठा किया था। और जमा करने के बाद सारे इंसानों से कहा था, वहीं आप भी थे, वहीं आपकी माँ भी थी, वहीं आपका बाप भी था, वहीं आपका दादा परदादा भी था, वहीं आपकी सारी नस्लें थी, आदम से लेकर सुबह क़यामत तक पैदा होने वाले सारे इंसान वहीं मौजूद थे। सब माँ बाप के साथ हम खड़े हुए थे, दादा परदादा के साथ हम खड़े हुए थे। हाँ, जब दुनिया में भेजने का वक्त आया तो रब ने स्टेप बाय स्टेप भेजना शुरू किया। पहले माँ बाप को भेजा, फिर औलाद को भेजा, फिर उनकी औलादों को भेजा, मगर इकट्ठा सबको किया था। तो इकट्ठा करने के बाद क्या कहा था हमारे रब ने? अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम लोगों का रब नहीं हूँ? हमने क्या जवाब दिया था? कालू बला, हाँ हाँ तू ही हमारा रब है। तो जब रोज़े अज़ल हमने वादा किया था कि तू ही हमारा रब है, तो वही रब तो कह रहा है इन्नमल खमर वल मैसर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, ये शैतान के कारोबार हैं, ये जुआ, ये पासा, ये बुतों का चढ़ावा और ये शराब। वही रब न कह रहा है आपसे, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा वसाअ सबीला, ज़िनाकारी के करीब मत जाना, बहुत बुरा रास्ता है। वही रब न कह रहा है फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, झूठ बोलने वालों के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं किया कुदरत ने जितना सूद खाने वालों के लिए किया। फ़ाज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अरे झूठ बोलने वालों के लिए तो सिर्फ रब ये कहता है कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। और जुल्म करने वालों के लिए रब कह रहा है वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, हम जालिमों को हिदायत नहीं देते। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, हम फासिकों को इजाजत, हम फासिकों को हिदायत नहीं देते। मगर यहाँ क्या कह रहा है? सूद खाने वाले सुनो, खुली हुई जंग अल्लाह और उसके रसूल की तुमसे। आप जरा सोचो, ये कुरान आया है, ये अल्लाह की किताब आई है, आप इस पे ईमान लाए हो, तो अगर इस किताब के जरिए अपनी जिंदगी नहीं बदलोगे, खाली तकरीर सुनोगे और तकरीर सुन करके एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, तो मेरे भाई ऐसे कौमों की तकदीरें नहीं बदला करती। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु हत्ता मा बिकौम युगय्यिरु मा बिकौम अनफुसिहिम, अल्लाह उस किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत को खुद ही बदलने के लिए तैयार ना हो। देखो, जब हिदायत मांगोगे नहीं तो रब को क्या पड़ी है कि तुम्हारा हाथ पकड़ के हिदायत की राह पे ले जाएगा? वो नहीं ले जाएगा। जब तुम हिदायत नहीं मांगोगे तो रब भी तुम्हें जलालत के राह पे छोड़ देगा, और जब तुम जलालत ही मांगोगे तो जलालत का रास्ता खुदा तुम्हारे लिए आसान कर देगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हें तसर्रुफ दे के इस दुनिया में भेजा है, अख्तियार दे के इस दुनिया में भेजा है, और अख्तियार का इस्तेमाल करने से पहले बता दिया है कि अख्तियार का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। और अगर इसके बावजूद तुमने अख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया तो सज़ा रखी हुई है, और अगर तुमने जायज़ इस्तेमाल अख्तियार का किया तो जज़ा रखी हुई है। हमने 2 ही घर बनाए हैं, तीसरा कोई घर नहीं है, जिसके बाद इस दुनिया से जाने के बाद 2 घर में से किसी एक ही घर में तुमको जाना है। एक घर का नाम हमने जहन्नम रखा है, दूसरे घर का नाम हमने जन्नत रखा है। और याद रखना कि तुम अपने अख्तियारात का जो इस्तेमाल इस दुनिया से करके जा रहे हो, ये अपनी ज़िंदगी के फैसले पे सिग्नेचर करके जा रहे हो। तुम खुद ही सिग्नेचर करके जा रहे हो कि तुम जन्नत जाना चाहते हो या जहन्नम जाना चाहते हो, और तुम्हारे इस सिग्नेचर को हम मैदान महशर में तुम्हें दिखा देंगे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, हर अच्छी हर भलाई को तुम्हें दिखला देंगे और हर बुराई को तुम्हें दिखला देंगे। वो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है मुसलमानों। इसलिए अपने आप को संवारो, थोड़ा सा मौका मिले, थोड़ा तो अपने आप को बदलो। अगर अपने आप को नहीं बदलोगे तो ज़माना तुम्हें बदल देगा।
اور اپنے کو بدلو گے تو تم زمانے کو بدل دو گے. تم کو یہ کرنا ہے کہ زمانہ تم کو بدل دے یا تم زمانے کو بدل دو، یہ تو تمہیں طے کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ پتلا اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مجلس آپ نے سجائی ہے، یہ ساری باتیں میں نے کہاں سے کہی ہیں؟ یہ عبید اللہ نے بعد میں کہی ہیں. عبید اللہ کے اللہ نے پہلے کہی ہیں. یہی باتیں اللہ نے کہی تو یہی باتیں رسول اللہ نے تم پر منتقل کیا، یہی باتیں اولیاء اللہ نے تم تک منتقل کیا، یہی باتیں علماء ملت اسلامیہ آپ تک منتقل کر رہے ہیں، یہی باتیں درسگاہیں آپ تک منتقل کر رہی ہیں، یہی باتیں خانقاہیں آپ تک منتقل کر رہی ہیں. مگر آپ خانقاہوں کے بجائے خامخواہوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، سنبھالیے اپنے آپ کو، دیکھیے اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو پہلا ہی واقعہ غوث الاعظم کا، وہیں سے سبق لے لیتے. ماں نے کہا تھا بیٹا صدق مقال عقل حلال. غوث الاعظم سے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کے قریب مت جانا، اور ہمیشہ حلال روزی کھانا. گرہ میں باندھ لیا تھا میرے غوث نے، اور ڈاکو کے سامنے بھی سچ بولے. یہ سچ نہیں تھا غوث الاعظم کا. دیکھو جب سچ بولو گے نا، سچ طاری ہو جائے گا نا، تو سچ اپنا اثر دکھلا دے گا. یہ سچ ایسا ثابت ہوا کہ ڈاکو کی زندگی سے اسی سچ نے بدلا تھا نا. یہ سچ نہیں تھا، یہ زبان صدق سے نکلا ہوا حق کا خنجر تھا جو ڈاکو کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا. اور اسی ایک جملے نے کہ ماں سے وعدہ کیا ہے، اس کی زندگی بدل دیا. آسمان کی طرف نظر اٹھایا، رونے لگا. پروردگار، بچہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ وفا کر رہا ہے، اور ہم تجھ سے وعدہ کرنے کے بعد بھی بغاوت کر گئے. مالک عبد القادر ہاتھ بڑھاؤ، تمہارے ہاتھ پہ ہم توبہ کرتے ہیں. جتنے برے تھے اتنے ہی بھلے بن کے دکھلائیں گے، جتنے بے حیا تھے اتنے ہی شریف بن کے دکھلائیں گے، جتنے گنہگار تھے اتنے ہی عابد شب بیدار بن کر کے دکھلائیں گے. عبد القادر ہاتھ بڑھاؤ. اور سرکار غوث الاعظم کے ہاتھ پر یہ احمد ڈاکو جب بیعت کرنے لگا، تجدید ایمان و اسلام کرنے لگا، گناہوں سے توبہ کرنے لگا، تو جانتے ہو توبہ کا معاملہ میرے دوست عجب ہے. جب توبہ کرو گے تب رحمت کے دروازے کھول گے. یہ توبہ ایک مرتبہ رو تو لو اللہ کی بارگاہ میں، اشک ندامت بہتا جائے گا، رب کا ساغر عفو چھلکتا جائے گا، اور گناہوں کا دریا دھلتا جائے گا. دامن سے گناہ دھلتے چلے جائیں گے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے گرے میرے جو عرق انفعال کے. کبھی رب کے سامنے رو کے تو دیکھو، کبھی شرمندگی کے آنسو بہا کے تو دیکھو. وہ جہنم جس جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کو کوئی بجھا نہیں سکے گا، یہی ندامت کے آنسو ہیں جن سے جہنم بھی معافی مانگے گی، جن سے جہنم بھی پناہ مانگے گا. کبھی اپنے رب کے سامنے جھک کر کے تو دیکھو. غوث الاعظم نے ایسا تیر چلایا تھا صدق کا، سچائی کا، جو ڈاکو کے سینے میں اتر گیا. اور جو ہی اس نے اپنے آپ کو باعمل ہونے کا اعلان کیا تو 59 جو ڈاکو تھے نا، اس کے علاوہ ان ڈاکوؤں نے پکڑ لیا ہاتھ اپنے سردار کا. اے سردار، جب برائیوں میں تو ہمارا سردار تھا تو ہم تیرا دامن نہیں چھوڑیں گے، اب بھلائیوں میں تو ہی ہمارا سردار رہے گا. ہم بھی تجدید ایمان کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. غوث الاعظم کے ہاتھ پہ یہ پہلی توبہ تھی، یہ پہلی بیعت تھی. اس لیے عبید اللہ اعظمی حضرت اکثر و بیشتر یہ کہتا ہے کہ اے قادری کہنے والوں، زیادہ مت اترانا، تم پہلے قادری نہیں ہو. جو سب سے پہلا قادری ہے وہ غوث پاک کے سچ کا مارا ہوا ہے، جس کا نام احمد ڈاکو تھا. یہ تھا پہلا قادری. اس کے بعد پھر قادریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ سچ تھا، سچ تھا، سچ تھا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے گا تو کیا ملے گا آپ کو؟ دریائے نیل کے مچلتے ہوئے دھاروں میں بھی راستہ ملے گا آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے گا تو کیا ملے گا آپ کو؟ فلسطین پہ پرچم اسلام لہراتا ہوا ملے گا آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے گا تو کیا ملے گا آپ کو؟ اس دور کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں ان کے عزم راسخ کا حوصلہ اور طاقت ملے گی آپ کو. موسیٰ علیہ السلام کا
ذکر کیجئے گا تو کیا ملے گا آپ کو؟ جلال الہی کا نظارہ ملے گا آپ کو۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے گا تو کیا ملے گا آپ کو؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایک مستحکم عقیدہ ملے گا آپ کو۔ اور حضرت مریم کا ذکر کیجئے گا تو کیا ملے گا آپ کو؟ عفت کا دامن ملے گا آپ کو، عصمت کی چہار دیواری ملے گی آپ کو، عیسیٰ جیسا بیٹا ان کی گود میں دیکھنے کو ملے گا آپ کو، روح القدس کی تائید دیکھنے کو ملے گی آپ کو۔ اور جب ذکر فذکرہم بایام اللہ، اللہ کے بندوں کے وہ خاص دن جو اللہ کا خاص دن ہے، جب اس دن کو آپ یاد کیجئے گا تو کبھی آپ کو بایزید بستامی مل جائیں گے اس دن میں، کبھی غوث الورا مل جائیں گے، کبھی خواجہ صاحب مل جائیں گے، کبھی نظام الدین اولیاء مل جائیں گے۔ ارے یہ وہ ستارے ہیں، وہ ستارے ہیں جو آسمان ہدایت پہ چمک رہے ہیں، اور ان کی سیرت سنو گے، ان کی صورت پڑھو گے، ان کا کمال دیکھو گے، ان کا اخلاق دیکھو گے، ان کا کردار پڑھو گے اور اس کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ گے تو سچے مسلمان بھی بن کر کے اس دنیا سے اٹھو گے۔ کیا اللہ نے نہیں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم؟ ہم سے صراط مستقیم مانگو، ہم سے سیدھا راستہ مانگو، اور آگے ہی اس کا جواب دے رہا ہے تاکہ تمہیں پریشانی نہ ہو کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ مانگ لینا جن پہ ہم نے انعام کیا ہے۔ تو ہم نے کہا پروردگار وہ کون لوگ ہیں، ذرا نام تو بتا دیں۔ تو کہتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ میرے نبیوں کی جماعت ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے، یہ میرے صدیقین کی جماعت ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے، یہ میرے شہداء و صالحین کی جماعت ہے جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے بہترین ساتھی ہیں یہ تمہارے۔ معلوم یہ ہوا کہ ساتھ ان لوگوں کا کیجئے جو عذاب جہنم سے بچا لیں، ساتھ ان لوگوں کا کیجئے جو روح کو بالغی عطا کر دیں، ساتھ ان لوگوں کا کیجئے جو نگاہوں کو پاکیزگی عطا کر دیں، ساتھ ان لوگوں کا کیجئے جو زبان کو صداقت عطا کر دیں، ساتھ ان لوگوں کا کیجئے جو ہاتھوں کو مظلوموں کی حمایت عطا کر دیں، ساتھ ان لوگوں کا کیجئے جو پیر کو سچی راہ پہ چلنے کی استعانت عطا کر دیں، ان کا ساتھ کیجئے۔ پروردگار عالم نے انہی لوگوں میں سے ایک ذات کا انتخاب کیا تھا گیلان کی سرزمین پر، جس کا نام عبد القادر جیلانی تھا اور جس کا لقب غوث العظم گیلانی تھا۔ ایک سچ قسمت پلٹ گیا۔ اب آگے آئیے، پہنچ گئے وہاں پڑھنے کے لیے بغداد شریف۔ طالب ہدایت تھا نا ذہن میں، علم کا شوق تھا نا، ماں سے رخصت ہو کے آگے کہاں گیلان اور کہاں بغداد، ایران اور عراق کی سرحد پر ملک ایران میں گیلان ہے۔ عربی لوگ گیلان نہیں بولتے، گاف نہیں بولتے، گاف کی جگہ جیم بولتے ہیں، اس لیے انہوں نے جیلانی کہا۔ اور پرشین لوگ گاف بولتے ہیں، اس لیے ان کے وطن کو انہوں نے گیلان کہا اور ان کو گیلانی کہا۔ یہ ہے جیلانی اور گیلانی کا مطلب۔ صاحب اور آگے بڑھیے، اب وہاں گئے پڑھنے تو دیکھیے ذرا کسب محنت دیکھیے۔ ماں کو چھوڑ کے گئے، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اور باپ بھی کتنا نرالا تھا۔ نام تھا موسیٰ، لقب تھا جنگی دوست۔ واقعہ سیب کا آپ نے سن لیا، وہ نہیں سناؤں گا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہیں جنگی دوست کیوں کہا گیا۔ جو آدمی ایک سیب لاشعوری طور پر کھانے کے بعد خدا کے محاسبے سے اتنا ڈر رہا ہے کہ سیب کے مالک کے پاس جا کے نوکری چاکری کر رہا ہے وہ، اور جب نوکری ختم ہو گئی تو کہا اب مجھے معاف کر دیجئے، یہ ہے مسلمان، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ارے ایک سیب ہی تو کھایا تھا، ہم تو معلوم نہیں کتنوں کا حق کھا کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد بھی حضرت ہیں۔ ہم حضرت نہیں ہیں، ایسے لوگ فن فجرت ہیں، کوئی حضرت نہیں ہے۔ اس لیے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا حضرات، اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ موسیٰ جنگی دوست، جب میں نے ان کی ہسٹری حضرت پڑھا غوث العظم کے والد کی، تو مجھے تو ان کی زندگی میں کہیں جنگ نظر ہی نہیں آئی۔
کسی بھی میدان میں مجھے وہ جنگ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے، کہیں تلوار اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آئے، کہیں تیر چلاتے ہوئے نظر آئے. اور لقب جنگی دوست، جنگ کو دوست رکھنے والا، جنگ کے میدان میں ہمیشہ کھڑا رہنے والا. یہ بھائی جب کوئی جنگ ہی نہیں کیا تو جنگی دوست کہاں سے ہو گئے؟ اجی کیا جنگ انہوں نے، اور اس میدان میں جنگ کیا جس میدان میں جنگ کرنے کی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، جس میدان میں رسول خدا اپنے صحابہ کو جنگ کرنے کی دعوت دے رہے تھے. جب میدان جنگ سے صحابہ واپس آتے تھے اور گھر پہ آ کے تلواریں اور زرہیں اتارتے تھے تو اللہ کے حبیب فرماتے تھے تم چھوٹے جہاد سے واپس بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہو. وہ بارڈر کا جو جہاد تھا وہ چھوٹا جہاد تھا اور وہ دشمن بھی چھوٹے دشمن تھے. اب تمہاری جنگ بڑے دشمن سے ہونے والی ہے. کون ہے بڑا دشمن؟ خواہشات نفس ہیں، ناجائز خواہشیں ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے تھے اس نفس سے لڑو، اس میدان میں اتر کر اس کو ذبح کر دو. اس نفس سے لڑنے کے لیے کیا ہوا صاحب؟ کیسے لڑتے تھے وہ؟ راتوں کے ظاہر، دن کے مجاہد، اس طرح سے وہ لڑتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ اور اس کے بعد آج ہم جو دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں کیوں؟ ہماری دعا وہ کہیں قبول نہیں ہونے والی ہے. چاہے مکہ میں کرو، چاہے مدینہ میں کرو، چاہے یہاں حضرت سے دعا کرواؤ، دعا وہ نہیں قبول ہونے والی ہے. اس لیے کہ یہ دعائیں بانجھ ہو چکی ہیں، اور بانجھ کے پیٹ سے کچھ نہیں پیدا ہوتا. پیدا اس پیٹ سے ہوتا ہے جو بانجھ نہ ہو. یہ تو حرام کھا کھا کے بانجھ ہو گئے ہم، یہ تو برائیاں کر کر کے بانجھ ہو گئے ہم، یہ تو نبی کی سنتیں چھوڑ چھوڑ کے بانجھ ہو گئے ہم، یہ تو بدعتوں کا چراغ جلا جلا کے بانجھ ہو گئے ہم، یہ تو خرافات کو بھی مذہب میں داخل کر کے بانجھ ہو گئے ہم. ہماری دعاؤں سے کہاں کچھ ہونا ہے؟ باب اجابت سے ٹکراتی ہیں وہ دعائیں جو پہلے میدان بدر میں اترتی ہیں اسلام کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کی حمایت کے لیے، اور پھر دعائیں ہوتی ہیں تو آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. ہم حرام کھا کھا کے دعا کریں اور ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم مسلمان کا حق مار کے دعا کریں اور ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم مسجد میں دعا کریں اور باہر اسی دعا سے بغاوت کریں، ہماری دعا قبول ہو جائے. کہاں ہو شیخ چلی والا؟ اسلام مت قبول کرو، اسلام رسول اللہ والا قبول کرو. یہ شیخ چلیوں والی بات ہے جو رسمی اور اسمی مسلمان بن کر کے رہ گئے ہو. شیخ چلی والا مسلمان نہیں، رسول پاک والا مسلمان بن گئے. حضرات گرامی، یہ ہے غوث الاعظم. چلے اور وہاں گئے پڑھنے کے لیے. اب جب پڑھنے کے لیے گئے تو کتنی عمر میں گئے تھے یہ؟ حضرت موسیٰ جنگی دوست کو جنگی دوست اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے نفس سے لڑے تھے نا. اور کیسی لڑائی یار، قسم خدا کی. سیب کی معافی، وقت پورا ہو گیا، کہا معاف کیجئے. عبداللہ سمئی نے کہا میں نہیں معاف کرتا. معاف کروں گا تو کیا، نہیں کروں گا تو کیا کرو گے؟ میری ایک اور شرط پوری کرو. وہ بھی آپ نے علماء سے سنا ہے کہ میری بیٹی سے شادی کرو تو معاف کر دوں گا. اب اتنے بڑے رئیس کی بیٹی سے شادی، کہا ٹھیک ہے صاحب کر لیں گے، معاف کر دیا. ارے کہا کرنے سے پہلے سن تو لو، میری بیٹی میں تو بہت سارے عیب ہیں. آنکھوں کی اندھی ہے، ہاتھوں کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے. اب مجھے آپ بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کھڑا ہوگا آدمی کی ایک سیب کے لیے اتنی بڑی پریشانی؟ مگر واہ کیا ایمان ہے، کیا محاسبہ آخرت ہے. کہا سرکار یہ بھی منظور ہے. شادی بھی ہو گئی، دلہن کے روم میں پہنچے تو چاند جیسی چاندنی موجود تھی وہاں. نکل آئے جلدی سے، اس لیے کہ ان کو وہ بیوی تو نہیں ملی جس بیوی کا تعارف ہوا تھا، اور تھی صحیح معنوں میں ان کی وہی بیوی جن کی آنکھ بھی تھی، کان بھی تھا، حسن بھی تھا، سب کچھ تھا. باہر نکل کے مصلی بچھا لیا. بیوی نے سمجھا نہیں کہ میرے شوہر نے کیوں باہر نکل کے مصلی بچھا لیا. تو اگر وہ خدا کے عاشق تھے تو یہ بھی خدا کی عاشق تھی. انہوں نے کمرے میں مصلی بچھا لیا، رات بھر ادھر بھی سبحان رب الاعلیٰ اور رات بھر ادھر بھی سبحان رب الاعلیٰ. اور فجر کی نماز کے بعد غیرت عشق کو جلال آ گیا. ہم سے ایک گردش وقت بچنا ذرا، ہم ہیں دیوان گانے حبیب خدا. غیرت عشق کو جلال آ گیا، یہ نظام دو عالم بدل جائیں گے. غیرت عشق کو جلال آ گیا. جا کر عبداللہ سمئی کا دامن پکڑ لیا اور قید و غضب میں بولے، اے عبداللہ سمئی سنو،
میں نے تم سے جسم و جان کا سودا کیا ہے، میں نے تم سے دین و ایمان کا سودا نہیں کیا تھا۔ تم نے جسم و جان سے کھیلنا تھا، کھیل گئے۔ آج کی رات تو تم میرے دین و ایمان سے کھیل گئے۔ میری وہ بیوی کہاں ہے جو لنگڑی ہے، وہ کہاں ہے جو لولی ہے، وہ کہاں ہے جو اندھی ہے، وہ کہاں ہے جو گونگی ہے؟ کہا بیٹا میں تیرا ماتھا چوم لوں، تیری بیوی وہی ہے جو آنکھ والی ہے۔ کہا پھر اس کا کیا مطلب؟ کہا بیٹا میں نے کس اعتبار سے یہ بات کہی تھی سن لے۔ میں نے سوچا تھا کہ تیرے جیسا انسان اس دنیا میں کہاں ملے گا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے اس کا شوہر تلاش کر رہا تھا، مگر میری بیٹی کی جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کے برابر اس کا کفو نہیں مل رہا تھا، مگر جب تجھ کو دیکھا تو میں نے سوچا یہ ہے میری بیٹی کے لیے انتخاب۔ اس لیے کہ سن، میں نے اپنی بیٹی کو اندھی کہا تھا، اس لیے وہ کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم پہ نگاہ نہیں ڈالی ہے، اس لیے میں نے اس کو اندھی کہا تھا۔ میری بیٹی نے کبھی زبان سے گالی اور جھوٹ نہیں نکالا ہے، اس لیے میں نے اس کو گونگی کہا تھا۔ میری بیٹی نے کبھی کسی کی شکایت نہیں سنی ہے، اس لیے اسے پہری کہا تھا۔ میری بیٹی نے کسی کے اوپر ظلم کا ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، اس لیے اسے لولی کہا تھا۔ میری بیٹی نے راہ استقامت سے الگ ہٹ کر بری راہ پہ قدم نہیں رکھا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کو لنگڑی کہا تھا۔ تو مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ، اس باپ کی پشت سے اور ایسی ماں کے پیٹ سے اگر غوث اعظم نہیں پیدا ہوگا تو کون پیدا ہوگا؟ یہ تھا وہ باپ جس کی پشت میں غوثیت پل رہی تھی، یہ تھی وہ ماں جس کے بطن میں غوثیت مسکرا رہی تھی۔ اور دنیا میں جب آئی ہے غوثیت تو اتنے بڑے مقام پر آئی ہے کہ ماں نے جتنے پارے قرآن کے یاد کیے تھے غوثیت اتنا یاد کر کے آئی ہے۔ اور وہ اعلیٰ مرتبہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری کے بعد 11ویں امام کے بعد یہ دنیا امامت سے خالی نہیں ہوگی۔ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق حضرت غوث الورا کی ذات ایسی ذات ہے کہ امام حسن عسکری کے بعد جب تک امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے تب تک کاروبار ولایت کا سارا صحرا غوث الاعظم کے پاس ہے۔ اس کے بعد یہ ہینڈ اوور ہوگا اس ذات کو جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محمد ہوگا، اور جس کے باپ کا نام حضور کے والد کے نام پہ عبداللہ ہوگا، اور جو رسول اللہ کا لال ہوگا جسے امام مہدی کے لقب سے دنیا یاد کرے۔ اب پڑھائی ہو رہی، کتنے دن تک؟ 25 سال کی عمر تک آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ 25 سال کی عمر جب ہوئی ہے تب آپ فارغ التحصیل ہوئے۔ اب یہ 25 سال کے بعد 24 سال تک آپ نے صرف ریاضت، زہد و ورع، تقوی اور طہارت کے لیے تنہائیوں کا راستہ اختیار کیا ہے اور جنگلوں کی خاک چھانی، اور وہاں امتحانات سے آپ گزرے۔ آج ہمارے جیسے کم علم 2 جملے پر گھمنڈ کی شاخ پکڑ کے جھولنے لگتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، مگر واہ واہ ایسا عالم جس کے علم کا امتحان لینے کے لیے ابلیس لعین آ کر آسمان پہ چکرانے لگا اور ابر کے اندر سے آواز دے رہا ہے، عبد القادر تمہاری عبادتوں سے میں اتنا خوش ہوا ہوں، میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں، آج سے تم کوئی نماز بھی نہیں پڑھو گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سر اٹھا کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، ارے مردود ہم تجھے پہچانتے ہیں، خوب اچھی طرح ہم نے تجھے پہچانا ابلیس لعین، جب نمازیں نبیوں کی معاف نہیں ہوئی تو ولیوں کی نمازیں معاف ہونے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ پھر دوسرا داؤ چلا وہ، اور اس نے کہا واہ واہ عبد القادر کیا علم ہے تیرا، تو نے اپنے علم کے ذریعے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ کہا مردود یہ دوسرا چھکا تو نے مارا ہے اور میں نے کیچ کر لیا ہے۔ سن، علم کی بنیاد پر عبد القادر نے تجھے نہیں پچھاڑا ہے، اپنے عمل کی بنیاد پر بھی عبد القادر نے تجھے نہیں پچھاڑا ہے، اپنے رب کے فضل کی بنیاد پر عبد القادر نے تجھے پچھاڑا ہے۔ اس طرح سے تو وہ لڑائی وہاں لڑتے رہے، اپنے نفس سے بھی لڑتے رہے، ابلیس سے بھی لڑتے رہے، عجب عجب زندگی ہے ان کی۔ اور 24 سال کے بعد اب وہ نکلے ہیں جنگلوں سے باہر، تو باہر آنے کے بعد اب مسند تدریس پر آئے ہیں۔ وہ بھی کب آئے ہیں؟ جب رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور فرمایا بیٹا عبد القادر تم واعظ کیوں نہیں کہتے؟ تم اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم سے میرا دین آگے بڑھے گا، تم محی الدین بن کے چمکو گے۔ عبد القادر کیوں نہیں پڑھاتے، پبلک کے اندر جاتے، کیوں نہیں مجلس برپا کرتے؟
کیوں نہیں واضح و نصیحت کرتے؟ تو آپ نے کہا آقا میں اجمی ہوں، اجمی گونگے کو کہتے ہیں، میں اجمی ہوں، میری زبان نہیں کھلتی۔ کہا زبان کیوں نہیں کھلے گی؟ تیرے مولا کی زبان ہم نے کھول دی تھی، تیری بھی زبان کھولیں گے۔ شہر علم نے 7 مرتبہ لعاب دہن ٹپکایا غوث الاعظم کے منہ میں، اور دوسری رات باب العلم آ گئے۔ پہلی رات مدینۃ العلم آئے تھے، دوسری رات باب العلم آ گئے، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نے جسے ابو تراب کہتے ہیں، حضرت علی نے کہا بیٹا عبد القادر منہ کھولو۔ 6 مرتبہ لعاب دہن ولایت کا آیا، 7 مرتبہ لعاب دہن نبوت کا آیا، اور 6 مرتبہ لعاب دہن ولایت کا آیا، 7 مرتبہ امام النبی کا آیا، اور 6 مرتبہ امام الولی کا آیا۔ تو ولایت کی طرف سے بھی فیضان آ گیا اور نبوت کی طرف سے بھی فیضان آ گیا۔ ہاں غوث الورا نے ایک سوال ضرور کیا تھا کہ میرے بابا مولا یہ تو بتائیے 6 ہی مرتبہ کیوں؟ کہا بیٹا کل مصطفیٰ نے 7 مرتبہ لعاب دہن دیا تھا، تو ادب رسول کی بنیاد پر، احترام نبی کی بنیاد پر میں نے 6 مرتبہ لعاب دہن تمہیں دیا ہے۔ تو اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ حضرت علی جو علم کے بادشاہ بنے، علم کا دروازہ بنے، وہ کیسے بنے؟ حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا نے اس طرح پالا تھا۔ حضرت علی کا قول ہے، اسد اللہ الغالب کا، امام المشارق والمغارب کا، حل للمشکلات والنوائب کا، دفع المعضلات والمصائب کا، حضرت علی ابن ابی طالب کا کیا کہتے ہیں؟ میرے آقا نے اس طرح سے مجھے علم کے دانے دیے ہیں جس طرح ایک چڑیا اپنے بچے کو دانا چوب کر لا کر اس کے منہ میں ڈالتی ہے، ایسے ہی علم کے موتی میرے آقا نے علی کے منہ میں چن چن کر ڈالے ہیں۔ ارے یہ علی ہی کا علم ہے تو کہتا ہے قیامت تک کا سوال کرو، سلونی سلونی سلونی، سوال کرو قیامت تک کے سوال کرو، علی اس کا جواب دے گا۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات، کیسے کیسی نعمتیں آپ کے دامن میں ہیں، تو کہاں ان نعمتوں کو چھوڑ کر کہیں ادھر بھٹکے، کہیں ادھر بھٹکے، کہیں ان کے پیچھے، کہیں ان کے پیچھے مت دوڑو ادھر ادھر۔ تمہارے پاس صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو انعام الہی ہے، اور صراط مستقیم چھوڑنے والوں کے لیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، گمراہوں پہ اور بد مذہبوں پہ اللہ کی لعنت بھی ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ سن لیا آپ نے؟ ابھی ایک چیز آخری بات کہہ دوں، اس لیے کہ وقت بہت ہو گیا، آخری بات سن لیجئے۔ اب یہ پڑھنے پڑھانے کا غوث الاعظم نے سلسلہ شروع کر دیا۔ پڑھایا کب تک؟ 40 سال تک، 40 سال تک مسلسل علماء پیدا کیا ہے، اور علماء کو پڑھنے کے زمانے میں ہی ترتیب اور ترکیب اور تربیت ایسی دے دی ہے کہ یہ پڑھنے ہی کے زمانے میں جب علماء فارغ التحصیل ہوتے تھے تو صرف علماء ہو کے نہیں ہوتے تھے، اولیاء بن کر کے نکلا کرتے تھے۔ یہ تھی غوث الاعظم کے درس و تدریس کی منزل، اور علم اللہ نے ایسا عطا فرمایا تھا۔ میں کرامت اور رحمت نہیں بیان کر رہا ہوں، اس سے بڑی کرامت کون سی ہوگی؟ ہوا میں اڑ گئے اور پانی پہ مسلح بچھا دیا اور ڈوبی کشتی نکال دیا، یہ تو معلوم نہیں کہاں کہاں سے لوگ لے کر کے آتے ہیں۔ میں تو غوث الاعظم کی یہ ولایت و کرامت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ نے علم کے دریا بہا دیے، اور آپ کے پڑھانے کا عالم کیا تھا؟ آپ تفسیر ایک سبجیکٹ، اور ترجمہ قرآن دوسرا سبجیکٹ، اور فقہ تیسرا سبجیکٹ، الگ الگ سبجیکٹ تھے، الگ الگ وقت میں آپ پڑھایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر حال کی منزل ہوتی تھی، پھر ذکر الہی کی منزل الگ سے ہوتی تھی۔ عوام کے لیے الگ پیمانے تھے، خواص کے لیے الگ پیمانے تھے۔ محدث ابن جوزی جو اپنے آگے کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتے تھے، ان سے ایک مرتبہ کچھ علماء نے کہا چلیے غوث پاک کی محفل میں ذرا سنتے ہیں تفسیر قرآن کیا کر۔ ارے کہا میاں چھوڑو، کیا جائیں، مجھ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ کہا اچھا نہ صحیح، آپ چلیے تو صحیح۔ آئے صاحب، حضور غوث الاعظم ایک آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں، ایک تفسیر آپ نے فرما دی، ان کے ساتھی نے پیچھے سے ان کو چٹکی لی اور کہا ابن جوزی یہ تفسیر معلوم ہے تمہیں؟ کہا ہاں جی ہاں معلوم ہے۔ دوسری تفسیر حضور نے فرمائی، کہا یہ معلوم، کہا جی یہ بھی معلوم ہے، چلو۔ تیسری کہا یہ بھی معلوم ہے، چوتھی تفسیر فرمائی، کہا یہ بھی معلوم ہے۔
एक दर्जन तफसीर फरमाते गए। इब्ने जौज़ी कहने लगे यार इसमें कौन सी नई बात है, जो अब्दुल कादिर जानते हैं वो सब मैं जानता हूँ। मगर एक दर्जन के बाद जब तफसीर शुरू हुई है आयत की, तो 40 मुतवातिर तफसीरें गौसुल आजम करते चले गए। और इब्ने जौज़ी से पूछा गया ये जानते हो? बोले ना 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 ये नहीं जानता था। ये जानते हो? ना ये भी नहीं जानता था। और 40 तफसीरों के बाद आपने फरमाया अब तफसीर की किताब बंद हो रही है, काल की किताब बंद हो रही। काल कहते हैं पढ़ने लिखने को। फरमाया काल की किताब बंद हो रही है, हाल की किताब शुरू हो रही है। अब जिक्र इलाही शुरू हो रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर ये गौसुल आजम के मुंह से निकल रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। दिलों की दुनिया बदल रही थी, लोग बेहोश हो रहे थे, तड़प रहे थे, मर रहे थे, जनाजे उठ रहे थे। खुद इब्ने जौज़ी का आलम यह है कि पूरा कपड़ा फाड़ करके ला इलाहा इल्लल्लाह और गौसुल आजम के कदमों में लौट गए। ये बयान दे गई है मुझे बादे सुबह गाही कि खुदा के आरिफों का है मकाम बादशाही। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे फैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। तो मेरे भाई ऐसे बन जाओ कि सूखी नदी से पानी लो, और जब कोई रास्ता तुम्हारा रोके तो कह दो यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नारा, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नहरें। अजी हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ है। तब तो है कमाल की बात मेरे दोस्त। इसलिए आज की इस मजलिस में अगर थोड़ी सी तब्दीली भी आपने अपने अंदर पैदा कर ली, मिसाल के तौर पर अगर 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, कलमा पढ़ने के बाद जो पहला फरीज़ा है अरकान इस्लाम में वो नमाज है। अगर आप नमाज ही के पाबंद 2 काम कर लो, एक तो नमाज के पाबंद हो जाओ, दूसरे झूठ बोलने से परहेज कर लो। ये 2 काम अगर आपने आज से शुरू कर दिया, अगर कर रहे हैं तो सुभान अल्लाह, नहीं कर रहे हैं तो तय कर लीजिए कि गौस की मजलिस से उठे हैं और गौसुल वरा ने जो रसूलुल्लाह का पैगाम दिया है उस पैगाम को हम अमल का जामा जरूर पहनेंगे। एक तो किसी वक्त की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि इरशाद रिसालत में आप है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर फर्ज की नमाज कोई छोड़ देता है तो अल्लाह उसकी नफिल भी कबूल नहीं करता। अब मुझे आप बताओ, फर्ज छोड़ो और 11वीं शरीफ की नियाज करो, गौसुल आजम खुश होंगे आपके इस दाल चावल से, आपकी इस बिरयानी से, आपके इस मुर्गा मलीदा से, आपके इस पुलाव जरदा से? भूल में मत रहना कसम खुदा की। सुन लो, खुद ही गौसुल आजम की बात सुन लो कि वो क्या फरमा रहे हैं। आखिरी बात कह के रुखसत हो रहा हूँ। गौसुल वरा फरमाते हैं, मैं आपसे कहता हूँ उनका नाम क्या है? अब तक मैं बोला हूँ, जरा सा आप बोल दो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी। गौसुल आजम का क्या नाम है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर। शेख अब्दुल कादिर के माना क्या है? कादिर का बंदा। कादिर किसको कहते हैं? अल्लाह को। अल्लाह रब्बुल आलमीन, उसका नाम है कादिर। गौसुल आजम है अब्दुल कादिर, ये कादिर नहीं, अब्दुल कादिर हैं। इस बात को याद रखना, कादिर के बंदे हैं। तो अब्दुल कादिर क्या कहते हैं वो सुन लो 11वीं करने वालों, वो सुन लो न्यास करके खाने वालों, वो सुन लो रस्मी मीलाद करने वालों। अब्दुल कादिर क्या कहते हैं? फरमाते हैं, ऐ लोगों, मैं अब्दुल कादिर हूं। हम लोग क्या करते हैं? न्यास किसकी कर रहे हैं? अब्दुल कादिर की। और नमाज किसकी, किसने फर्ज किया है? कादिर ने। तो कादिर की नमाज छोड़ो और अब्दुल कादिर का फातिहा करो, अब्दुल कादिर ही तुम्हारे मुंह पे मार देंगे। इरशाद फरमाते हैं, याद रखना, जो कादिर का नहीं वो अब्दुल कादिर का नहीं। फैसला गौसुल आजम ने किया है ये, जो कादिर का नहीं वो अब्दुल कादिर का नहीं।
تو اگر عبد القادر کے بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے قادر کا بننا پڑے گا. ایک وقت کی نماز مت چھوڑنا. اگر تم نے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارا تو صحیح معنوں میں تم سنی کہلانے کے حقدار ہو. اور نمازیں چھوڑتے گئے، واجبات چھوڑتے گئے، فرائض چھوڑتے گئے، ماں باپ کی خدمت چھوڑتے گئے، سود کھاتے گئے، برائی کرتے گئے، شراب پیتے گئے، چغل خوری کرتے گئے، اور کہو نہیں چھوڑیں گے غوث کا دامن، تو غوث پاک سے یہ مذاق ہوگا، غوث پاک کے ساتھ یہ وفاداری نہیں ہوگی. سیدھی سی بات ہے. 2 چیزیں لے کر کے یہاں سے آپ جائیے. نمازوں کی پابندی، سچ بولنا، اور ایک بات اور بتا دوں رزق حلال کی. جب آپ پڑھ رہے تھے تو پڑھنے ہی کے زمانے میں پیسہ ختم ہو گیا. مسجد میں بیٹھے سبق یاد کر رہے تھے، بھوک کہہ رہی تھی کہ عبد القادر مجھے کھانا نہیں دو گے تو تمہارا وجود سلامت نہیں رہے گا. اتنی بھوک. فرماتے ہیں اسی عالم میں تو بھوک سے بے چین تھا. اسی عالم میں ایک آدمی مسجد میں آ گیا، ہاتھ میں گوشت کا کاپ، گرم گرم نان اور گوشت سے اٹھتا ہوا دھواں. جب اس کی مہک میری ناک میں آئی تو میرا وجود تو ہل گیا کہ عبد القادر اگر کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. اس آدمی نے دسترخوان بچھایا اور مجھ سے کہا صاحبزادے آؤ آپ بھی شریک ہو جاؤ. میں نے سوچا کہ کھانے کا موقع مل گیا. میرے نفس نے کہا عبد القادر جلدی کرو، کھانا کھا لو ورنہ موت قریب آ لگی ہے. کہنے لگے کہ مجھے ماں کا چہرہ یاد آ گیا اور میرے آقا کی جو تعلیم میری ماں نے مجھے بخشی تھی رزق حلال کی. میں نے سوچا کہ میں جا کے کھا لوں. معلوم نہیں حرام کے پیسے سے لایا ہے کہ حلال کے پیسے سے. میں کیسے کھا لوں؟ اور اسے یہ پوچھ بھی نہیں سکتا کہ حرام کے پیسے کا لائے ہو یا حلال کے. تو میں نے اس سے معذرت کر لی کہ بھائی مجھے معاف کر دو. اور میں نے اپنے دل سے کہا نفس تجھے مرنا ہے مر جا. عبد القادر بلا تحقیق کے روٹی کا ٹکڑا نہیں اٹھا سکتا. تو اس آدمی نے کہا اچھا ٹھیک ہے صاحب مت کھائیے. میں تو 3 دن سے ایک لڑکے کو تلاش کر رہا ہوں جس کی امانت لے کے گھوم رہا ہوں. اگر آپ بھی مدرسہ نظامیہ میں پڑھ رہے ہیں اس لڑکے کا پتہ ہو تو بتا دیجئے. کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں جیلان سے آیا. پوچھا کس لیے؟ کہا ایک لڑکا ہے جیلان کا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. اس کی ماں نے مجھے پیسے دے کے بھیجا ہے کہ میرے لال کے پیسے ختم ہو گئے ہوں گے. میں اس لڑکے کو 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں. وہ لڑکا مجھے ملا نہیں. اب میں بھی بھوک سے اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اسی لڑکے کے پیسے سے یہ گوشت لایا ہوں، اسی لڑکے کے پیسے سے یہ نان لایا ہوں. کھانا ہے تو کھا لو. اور عبد القادر کا پتہ اگر بتا سکتے ہو تو بتا دو. تم جانتے ہو عبد القادر کو؟ فرمایا میں عبد القادر کو بھی جانتا ہوں، عبد القادر کی ماں کو بھی جانتا ہوں. جس ماں کی تم بات کر رہے ہو اسی ماں کا لال تم سے بات کر رہا ہے. جس عبد القادر کو تم تلاش کر رہے تھے وہی عبد القادر تم سے بات کر رہا ہے. پیروں میں گر گیا، کہا سرکار مجھے معاف کر دیجئے گا. اب تک تو میں میزبان بنا تھا، آپ کو مہمان بنا رہا تھا کہ میرے دسترخوان پہ کھائیے. حضور اب تو یہ آپ کی روٹی ہے، آپ کا سالن ہے، اب آپ میزبان ہیں، میں مہمان ہوں. اگر اجازت دیجئے تو آپ کے ساتھ کھانا کھا لوں. یہ ہے رزق حلال کی بات. اور اس طرح رب پہنچاتا ہے اپنے بندوں کو. اس لیے مسلمانوں 3 بات میں نے آج کے دن تم سے کہی. صحیح معنوں میں اگر بزرگوں کا دن منانا چاہتے ہو اپنی عادت اور خصلت بدلو. ایک تو نماز مت چھوڑو، کسی حالت میں مت چھوڑو. دوسرے ہمیشہ سچ بولو. تیسرے ہمیشہ رزق حلال تلاش کرنا. سمجھے نا؟ یہ ساری خوبیاں غوث پاک میں تھی، یہ ساری خوبیاں خواجہ صاحب میں. آج دنیا تمہاری دشمن، تمہارے گھر جلائے جا رہے ہیں. جو لوگ تمہارا گھر جلا رہے ہیں انہیں تو خواجہ صاحب کا مزار جلانا چاہیے تھا نا. اس لیے کہ ان مسلمانوں نے کون سا اسلام پھیلایا ہے، ان مسلمانوں نے کون سا کفر توڑا ہے. کفر تو خواجہ صاحب نے توڑا تھا، تو ان کے دشمن نہ بننا چاہیے تھا ان کو. مگر خواجہ صاحب کا مزار نہیں جلا رہے ہیں، خواجہ صاحب کے مزار پہ چراغ جلا رہے ہیں.
پھولوں کے ہار ڈال رہے ہیں، چادریں پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے خواجہ ہندوستان کے ہندل ولی تو تم ہی ہو، ہندوستان کے راجہ تو تم ہی ہو۔ کیا مطلب؟ ایک سچا مسلمان اجمیر میں سویا ہے تو سارا غیر مسلم جا کے سلام کر رہا ہے۔ ہم بھی اگر انہی کے صدقے اور خیرات میں سچے بن جاتے، ہم کو بھی ہمارے شہر کے لوگ سلام کرتے۔ اس لیے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ رب العالمین، میں نے تیرے بندوں کے سامنے اپنا خون جگر نکال کے رکھا ہے۔ اے اللہ، میری جو کم علمی ہے اس سے تو خوب واقف ہے۔ مولا، جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں سے کہا ہے، جتنی باتیں حق ہیں وہ تیری جانب سے ہیں، اور اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ میری ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کی طرح آج کے اس اجلاس میں بھی میرے پروردگار تیرے بندوں کو گواہ بنا کر اپنی گفتگو کی کوئی بھی غلطی ہو یا زندگی کی کوئی بھی غلطی ہو، کفر ہوا ہو، شرک ہوا ہو، برائی ہوئی ہو، بدعت ہوئی ہو، خرافات ہوئی ہو، صغیرہ ہوا ہو، گناہ کبیرہ ہوا ہو، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے بندوں کو گواہ بنا کر کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ واذکر فی الکتاب مریم فذکرہم بایام اللہ واما بنعمت ربک فحدث۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ کھڑے ہوئیے صلاۃ و سلام۔